اپریل 1912 میں ایک ایسا سانحہ پیش آیا جس نے انسانی تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے مہنگا ناقابل غرق کہلانے والا بحری جہاز ٹائٹینک صرف اپنے پہلے ہی سفر میں کیوں ڈوب گیا؟ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کی اصل کہانی اس فلم سے بہت مختلف ہے جو ہم سب نے دیکھی؟ آج میں آپ کو وہ حقیقت سنانے والا ہوں جو نہ کسی فلم میں دکھائی گئی اور نہ ہی کسی کتاب میں تفصیل سے لکھی گئی۔ ٹائٹینک وائٹ سٹار لائن کمپنی کا ایک بہت ہی شاہکار منصوبہ تھا۔ 1912 میں جب یہ جہاز مکمل ہوا تو اسے دنیا کا سب سے محفوظ اور پرتعیش بحری جہاز کہا گیا۔ اس میں سوئمنگ پولز، لائبریریز، جم، تھیٹرز، ہر قسم کی آسائش موجود تھی۔ اپریل 1912 کو ٹائٹینک نے اپنا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے نیو یارک کے لیے شروع کیا۔ اس جہاز میں اس وقت 2210 مسافر موجود تھے۔ اس میں امیر، غریب، گورے، کالے، بزنس مین اور عام انسان، ہر قسم کا شخص اس جہاز میں سوار تھا۔ سفر کے دوران کئی بحری جہازوں نے ٹائٹینک کو اطلاع دی اور وارننگ بھی دی کہ آگے برفانی ریلیاں آ چکی ہیں، انہیں احتیاط سے آگے جانا چاہیے۔ لیکن ٹائٹینک کے چلانے والے اور ٹائٹینک کا جو کرو تھا ان کے سر پر اتنا غرور سوار تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جہاز ناقابل غرق ہے، اس جہاز کو رتی برابر بھی کچھ نہیں ہو سکتا، اور ان کا یہی غرور اور ان کی یہی اوور کانفیڈنس ان کو تباہ کر چکی تھی۔ کیونکہ اگر ان وارننگز کو ٹائٹینک کے کریو نے سنجیدگی سے لیا ہوتا تو شاید ٹائٹینک کا راستہ بدل دیا جاتا۔ لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم ٹائٹینک پر 2210 لوگ سفر کر رہے تھے، لیکن صرف 20 لائف بوٹس موجود تھی جو صرف 1178 افراد کو پار لگا سکتی تھی۔ لیکن 1032 لوگوں کا کیا؟ کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جہاز ڈوب ہی نہیں سکتا، اس لیے انہوں نے ہر چیز میں لاپرواہی برتی، جس کی وجہ سے انہیں یہ سب کچھ دیکھنا پڑا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو امیر مسافروں کو پہلے بوٹس میں جگہ دی گئی، جبکہ غریب طبقے کے مسافروں کو نیچے کنٹینرز میں بند کر دیا گیا تاکہ وہ باہر نہ آئیں اور شور شرابہ نہ کریں، اور سب دروازے اور راستے بند کر دیے گئے تاکہ لوگ اس شپ سے باہر نہ جا سکیں۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ٹائٹینک کے اندر ایک مصر کی ممی بھی موجود تھی جسے انگلینڈ سے برٹش میوزیم کے لیے امریکہ بھیجا جا رہا تھا، اور اس ممی کو اس وقت میں ہر جگہ پر منحوس سمجھا جاتا تھا، اور جہاں بھی وہ جاتی تھی وہیں پر آفت آ جاتی تھی۔ لیکن ٹائٹینک بھی اسی کا نشانہ بن چکا تھا۔ کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو افواہ سمجھتے ہیں، مگر کہانی میں یہ راز ہی رہ چکا ہے۔ ٹائٹینک کے کرو ممبرز کا کہنا ہے کہ انہوں نے جہاز ڈوبنے سے پہلے کچھ ایسی آوازیں سنی تھی، کچھ ان یوزول آوازیں جو انسانی آوازوں سے میل نہیں کھاتی تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹائٹینک جہاز کسی پراسرار چیز کی وجہ سے ڈوبا ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی تب ان کا جہاز اس طرح سے ڈوب سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر جو اس جہاز کو بنانے والی کمپنی ہے ان کا ماننا یہ ہے کہ ہمارا بنایا ہوا جہاز اتنی آسانی سے تباہ نہیں ہو سکتا، یہ پراسرار چیزوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس کے کرو ممبرز نے بھی اپنی ذمہ داریاں نہیں چھوڑی۔ ان کا جو موسیقی کا بینڈ تھا آخری وقت تک وہ مختلف دھنیں بجاتا رہا تاکہ پیسنجرز گھبراہٹ کا شکار نہ ہو اور ان کو وہ انٹرٹین کر سکیں۔ انجینئرز نیچے انجن روم میں کام کرتے رہے اور ساتھ ساتھ مرتے رہے، ڈوبتے رہے، مگر روشنی بند نہیں ہونے دی۔ انہوں نے اپنے پیسنجرز کو آخری حد تک ریلیف دینے کی کوشش کی، اور ان کا قابل تعریف کیپٹن سمتھ جو اس جہاز کا کیپٹن تھا وہ اپنے جہاز کے ساتھ ہی ڈوب گیا، اور اس نے ایک سچے لیڈر ہونے کا کردار نبھایا۔ 1912 میں دنیا کا سب سے امیر شخص جان جیکب وہ بھی اس ٹائٹینک جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس موجود تھی جو کہ صرف 1178 لوگوں کے لیے کافی تھی، لیکن اس کے کرو ممبرز نے غریب لوگوں کو کمروں میں بند کر دیا، جبکہ امیروں کو انہوں نے لائف بوٹس میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ اس وقت اس شخص کی بیوی کو بھی اس نے لائف بوٹ میں بھیج دیا، مگر خود وہ جہاز پر ہی رہا اور اپنی جان دے دی۔ لیکن کچھ امیر لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور عورتوں کے کپڑے پہن کر وہ بوٹس میں چھپ کر اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ جس وقت یہ آفت ٹائٹینک جہاز پر آئی اس وقت اس جہاز کے پاس ایک اور جہاز ایس ایس کیلیفورنین موجود تھا، لیکن اس جہاز کا ریڈیو آپریٹر سو چکا تھا۔ اگر وہ صرف 1 گھنٹہ پہلے جاگ جاتا تو شاید 1030 لوگ بچ سکتے تھے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ پھر 1985 میں 73 سال کے بعد ٹائٹینک کا ملبہ سمندر کی تہ سے دریافت ہوا، تقریباً 12,500 فٹ گہرائی میں۔ وہاں برتن، جوتے، سوٹ سب کچھ ویسے کا ویسا
ہی محفوظ ملا۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ ایک عجیب سی خاموشی اور درد کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ غوطہ خوروں کا کہنا ہے کہ انہیں وہاں عجیب سی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ شاید یہ سارا واقعہ ایک پراسرار کیفیت کی طرف جاتا ہے۔ ٹائٹینک صرف ایک جہاز نہیں تھا، یہ انسانی غرور، غلطیوں اور قربانیوں کی ایک زندہ مثال بن گیا تھا۔ جو لوگ وہاں پر بے گناہ مارے گئے تھے صرف کریو ممبرز کی غلطیوں اور لاپرواہی کے نتیجے میں۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ مسٹیریس کہانی پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ کلک کرنے کے پیسے نہیں لگتے، لیکن آپ کا ایک کلک آپ کو پاور آف نالج دے گا۔